أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو محبت، امن اور انصاف پر مبنی برادری کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہلے سے بہت سے مختلف گروہ آباد تھے جن کا تعلق مختلف قبیلوں سے تھا، اور ان تمام گروہوں کو اگر ہم گروپس میں ڈیوائڈ کریں تو ہمیں کئی گروپس وہاں پر ملتے ہیں۔ ان میں ایک تو مدینہ کے مسلمان تھے جن کو انصار المدینہ کہا جاتا ہے، کفار عرب قبائل جن میں اوس اور خزرج تھے جو کسان تھے، اور کچھ دوسرے عرب لوگ بھی تھے وہاں پر۔ یہودی رہتے تھے، ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ لوگ کسان تھے، تاجر تھے، ساہوکار تھے، زمیندار تھے اور تاجر تھے، اور ہتھیاروں کا بزنس کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں چند عیسائی بھی رہتے تھے، اور صرف ایک اللہ کے پیروکار لوگ جن کو دین حنیف کہا جاتا ہے اس کو بھی ماننے والے لوگ موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مختلف طرح کے بلیفز کے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے درمیان ہم آہنگی لے کر آنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی کا؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت اور امن کے ساتھ ساتھ رہنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا۔ کفار عرب قبائل جو تھے جن میں اوس اور خزرج تھے، 2 قبیلے، یہ آپس میں اتنا لڑتے تھے اور بہت ان کی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں، اور یہودی ان کو ہتھیار پرووائڈ کرتے رہتے تھے اور پیسہ کماتے رہتے تھے۔ ایک اور گروہ بھی تھا جو کہ منافقین کا تھا۔ یہ کون لوگ تھے جو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوستی ہے ہماری آپ کی، ہم آپ کو فیور کرتے ہیں، لیکن ان کے دل بالکل بھی مسلمانوں کے لیے فیئر نہیں تھے، بلکہ ان کے دل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو قبائل تھے نا 3 جن کے ابھی میں نے آپ کو نام بتایا ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، کیونکہ یہ لوگ بہت سازشیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان تھے یا غیر مسلم، تو ان تمام کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بہت عزت اور شفقت سے پیش آئے، اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو مدینہ چارٹر کہا جاتا ہے یا معاہدہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حق دیا کہ جو شخص بھی کوئی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے وہ فری ہے، اور کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب لوگ آزاد ہیں، جو آرام سے جہاں بھی رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا کہ سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جو اہل مدینہ تھے نا، جو کہ جن کو ہم انصار المدینہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مانا، رہنما مانا، اور پوری امانت کے ساتھ کہ آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کو بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے اہم معاملات پر بات چیت کریں، کیونکہ بات چیت سے تو ہمیں اپنے مسائل کا بہترین حل مل جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے قبائل کے جو بڑی لمبی جنگیں ہوتی تھیں، ان کے تنازعات تھے، تو ان سب کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ اور پھر اس معاہدے کی وجہ سے یہ ہوا، اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دوستی ہو گئی، دلوں کو جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذاہب اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آپ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جو کوئی بھی آئے وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے، وہ محفوظ محسوس کرے اور اپنے وعدوں کی پابندی کرے۔ لیکن جو اس کو پورا نہیں کرے گا، جو امن کو توڑے گا، جو فساد کرے گا، اسے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، اب جو منافقین کا تعلق ہے نا، یہ گروہ بعد میں آئے، یہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔
تو اس میں جو ایک بہت مشہور دشمن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت ہی برا شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ بادشاہ بن جاتا مدینہ میں، جو ڈفرینٹ گروپس تھے نا ان کا یہ سردار بن جاتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہ لاتے۔ اس کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس تاج کا یا اس سرداری کو نہ ملنے کا غصہ، اس کو لگا کہ یہ میرا بہت نقصان ہو گیا ہے، تو اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں، وہ اپنے دل میں نفرت اور ناپسندیدگی رکھتا تھا رسول اللہ کے لیے۔ تو اس نے پتہ ہی کیا کیا، اس نے اسلام قبول کیا، لیکن دل ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل ایمان نہیں لے کر آتا تھا اور غصہ ہوتا تھا۔ اس نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور پتہ ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا لیکن دل سے نہیں کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت۔ اور یہ بہت بری عادت ہے، یہ بہت بری صفت ہے، کیونکہ انسان کے اعمال ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کا بہت خیال رکھتی ہوں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بہت دوست ہوں، لیکن جیسے ہی موقع ملے تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہوتی ہے منافقت۔ کسی کے ساتھ بہت مخلص ہونا، بہت مہربان ہونا، لیکن دکھاوے کے لیے، دل سے نہیں۔ تو دل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا لیکن دل سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرتا تھا۔ ایسا شخص دو چہروں والا کہلاتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے سامنے کچھ اور دل میں کچھ۔ تو یہ ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ روزہ رکھتا ہے یا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسے کہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ان کی کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منافق ہیں؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ بات صحیح البخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب مدینہ کے جو منافقین کا نقصان ان کافروں سے زیادہ تھا جن کا کفر مسلمانوں کے لیے ظاہر تھا۔ جن لوگوں کو معلوم تھا مسلمانوں کو کہ یہ تو کافر ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اتنے خطرناک نہیں تھے۔ لیکن ایسے لوگ جو کلیم کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھنے آپ کے پاس مسجد میں بھی آتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں شیطان کے دوست تھے اور پلاننگ کرتے تھے۔ یہ جو شخص تھا عبداللہ ابن ابی جو سلول، یہ منافقین کا سردار بنا۔ اس کو پتہ ہے کیا ٹائٹل ملا؟ کہ یہ منافقین کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، کیونکہ اللہ ہی دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو بتایا کہ ان سے آپ نے الرٹ رہنا ہے اور ان کی دشمنی سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے کھلے دشمنوں کے طرح نہیں ہے، یہ سیکریٹو طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی دشمن کو کھلے دشمن سے زیادہ سنگین سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو مختلف گروپس تھے اور برادریاں تھیں ان کو معاشرے کے طور پر اپنا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اور ایک دوسروں کو بھائی بن کر رہنے کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بہت احکامات بھی دیے، کوشش بھی کی، اور وہ اصول سکھائے کہ لوگ آپس میں چاہے وہ ایک جیسے ریلیجن پہ نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ امن اور احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بات جو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملی۔ اپنے دشمن کا بھی معلوم تھا لیکن آپ نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرتے تھے۔ اور ہدایت کون دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، پریشان کیا، آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اور آج کی کہانی ختم. انشاءاللہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کریں گے، اور اپنے اس چینل کو بھی یاد رکھیے گا. اور ذوالنورین جو ہمارا چینل ہے، اس میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے پروگرامز آتے ہیں. ڈونٹ forget ٹو لائک دا بٹن اینڈ شیئر اٹ وتھ یور فرینڈس. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.